مریم نواز اور ان کی جماعت کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، کوئی بھی کردار نہیں رہا ہے۔ اور جب بھی بلوچستان آتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنی سیاسی پارٹیوں میں شامل کرتے ہیں جو بلوچستان میں قتل و غارت میں ملوث ہے۔ ہماری جنگ یہ ساری انہی چیزوں پر ہے، صرف اور صرف ہماری لوگوں کی زندگی، ہم اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں۔ ہم جیسی بیٹیاں جن کے والد 15 سالوں سے غائب ہوتی ہیں اور وہ یہ تک نہیں جانتی ہیں کہ وہ خود کو یتیم تصور کریں یا کہ ابھی بھی والد کے انتظار میں بیٹھی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ میرے ساتھ اس وقت ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ اور سمی الدین بلوچ یہ موجود ہیں، دو بلوچ نوجوان خواتین اس وقت بلوچستان سے اسلام آباد پریس کلب کے سامنے دھرنا دیے ہوئے بیٹھے ہیں۔ جبری گمشدگیوں کا معاملہ ہے، فیک انکاؤنٹرز ہیں، مسنگ پرسن کا معاملہ ہے، نسل کشی کا معاملہ ہے۔ بلوچستان آپ کو پتہ ہے اس پرامن احتجاج میں بلوچستان سے جو یہ چلی ہیں پنجاب کی سڑکوں پر، جس طرح بنگالی پٹسن کی خوشبو دیکھتے تھے، آج بلوچ نوجوان خواتین یہاں اپنے پیاروں کو ڈھونڈنے کے لیے یہ فریاد کرنے، ٹوٹی ہوئی جوتیاں ان کے پیروں میں نے تصاویر دیکھی، ان کے پھٹے کپڑے اور ان کے سروں پر چادریں تھیں، لیکن معاف کیجئے گا یہ تھوڑا سا میں ایموشنل ہو گیا۔ یہ بچیاں انصاف کے لیے اس وقت در بدر ہو رہی ہیں، انہیں دیکھ کے جو ہے وہ ہر پاکستانی جو ہے وہ بڑا پریشان ہے۔ ان کی جو حالت اس وقت دیکھی جا رہی ہے وہ پاکستان کے لوگ اس وقت پریشان ہیں، اوورسیز پاکستانی بھی دیکھ رہے ہیں، جو جس طرح بے سر و سامانی کی حالت میں یہ لوگ بیٹھے۔ ابھی ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جس میں چیف آف آرمی سٹاف ایک چھوٹی بچی سے، جس کے شہید کی کوئی بیٹی تھی، جسے ایک وڈیرے کے پانی بند کرنے کے معاملے پر وہاں آرمی چیف بڑی اس کو بتا رہے تھے، حوصلہ دے رہے تھے کہ آئندہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن یہاں ان بچیوں کے والدین مسنگ ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے اس وقت جو ہے وہ ساتھ لے کر آئی ہوئی ہیں، اور ان کے ساتھ جو اس وقت زیادتی اور ظلم ہو رہی ہے۔ کل حامد میر بھی گئے ہوئے تھے وہاں احتجاج میں، ان کے ساتھ تھے وہاں، ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوئی، پولیس نے ان کے موبائل چھین لیے۔ ابھی نگران کاکڑ صاحب تو کہہ رہے تھے کہ تربت میں جو مزدور شہید ہوئے وہ بھی ہمارے اپنے ہیں۔ اس وقت ریاست ان کے ساتھ مذاکرات کرنے پر تیار کیوں نہیں ہو رہی، انہیں دلاسا کیوں نہیں دے رہے، انہیں زبردستی بسوں میں ڈال کر واپس کیوں بھیجنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ ان سب چیزوں پر بات کرتے ہیں۔ ڈاکٹر مہرنگ صاحبہ اور سمی الدین بلوچ، بہت بہت شکریہ آپ کا، اور معذرت میری کہ میں تھوڑا ایموشنل ہو گیا۔ اصل میں آپ کا معاملہ ہی ایسا ہے کہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے اس وقت آپ کے ساتھ جو ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ ابھی اسلام آباد میں موجود ہیں، آپ کے ساتھ وہاں ابھی تک کسی نے رابطہ جو کیا ہے اس کا کیا اثر بنا، ابھی تک اس معاملات کہاں تک پہنچے؟ جی بہت شکریہ ہمیں لینے کے لیے، اور جو آپ کا جذباتی پن ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اس وقت کوئی بھی انسان دل رکھتا ہے، کوئی جذبات رکھتا ہے، احساسات رکھتا ہے، تو وہ ضرور یہ مسئلہ اس پر اثر ڈالتی ہے، اور ہم لوگ اسی جو ہے تکلیف کے ساتھ، اسی درد کے ساتھ گزر رہے ہیں۔ اور ہم جو ہے آج 30واں دن ہے اس مارچ کا، جو کہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہمارا آج پہلا دن ہے، جو ہم نے دھرنا جاری کیا ہے، یہاں پر احتجاجی کیمپ لگایا ہے، اور حکومت کی طرف سے ابھی تک کوئی مذاکراتی ٹیم نے رابطہ نہیں کیا ہے، اور ابھی تک کوئی نہیں آیا ہے۔ اچھا، آپ کا معاملہ کیا ہے؟ آپ یہاں پہ احتجاج جو کر رہی ہیں، آپ کا مسئلہ کیا ہے؟ آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ جی دیکھیں، بلوچستان کا مسئلہ بہت ہی واضح مسئلہ ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر غائب کر کے، اور پھر ان کی لاشیں کبھی مسخ شدہ حالت میں، اور کبھی جو ہے ان کو ماس گریوز میں، کبھی ان کو فیک انکاؤنٹرز میں، کبھی دشت جیسے قبرستان آباد کیے جاتے ہیں مسنگ پرسنز کو۔ تو ہم اس نسل کشی کے خلاف، ہم یہ جو ہمارے ماؤں کے گود سے ان کے بچے چھین لیے جاتے ہیں، جو بہنوں کے بھائی ان سے چھین لیے جاتے ہیں، جو بیویوں کے شوہر سالوں سال غائب ہوتے ہیں، ان کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کہاں اور کس حال میں ہیں، ہم جیسی بیٹیاں جن کے والد 15 سالوں سے غائب ہوتی ہیں اور وہ یہ تک نہیں جانتی ہیں کہ وہ خود کو یتیم تصور کریں یا کہ ابھی بھی والد کے انتظار میں بیٹھی رہیں۔ تو ہمارا مطالبہ، ہماری جنگ یہ ساری انہی چیزوں پر ہے، صرف اور صرف ہماری لوگوں کی زندگی، ہم اور کچھ نہیں مانگ رہے ہیں، ہم صرف اور صرف اپنے لوگوں کی زندگی اور ان کی سلامتی مانگ رہے ہیں، جو کہ وہی سلامتی، وہی حقوق جو کہ اس ملک کے آئین نے ہمیں دیے ہیں، کہ ہم اپنے پیاروں کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، اس ملک
کی عدلیہ اس بات کو سپورٹ کرتی ہے, اس ملک کی جمہوریت اس بات کو سپورٹ کرتی ہے کہ کسی بھی شہری کو آپ بغیر مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیے آپ ان کو غائب نہیں رکھ سکتے. لیکن اس کے باوجود عدالتی احکامات کے باوجود بار بار جو ہے اس قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, لیکن پھر بھی عدالت, عدلیہ سمیت جتنے بھی ادارے ہیں وہ سب اس پر خاموش ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جبری گمشدگی کے مسئلے پر کوئی بھی سنجیدہ نہیں ہے, ہر ایک اس کو ایک جوک سمجھتی ہے, ایک مذاقہ خیز بات سمجھتی ہے, اور کبھی یہاں پر جو ہے اقتدار پر بیٹھے لوگ اس پر مذاق کرتے ہیں, اور یہ ہماری زندگیاں اس سے برباد ہو گئی ہیں, ہمارے گھر تباہ ہو گئے ہیں, ہماری مائیں بہنیں وہ ذہنی و نفسیاتی مریض بن چکی ہیں. ہمیں ہمارے لیے کچھ بھی اپنے مستقبل کے بارے میں نظر نہیں آتی ہے, لیکن یہ اقتدار کی کرسی پر بیٹھے بے حس جو لوگ ہیں ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتی. تو ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ جو ہمارے اس مسئلے پر ہنستے ہیں, جو ہمارے اس مسئلے پر مذاق اڑاتے ہیں, ہم انہی کے شہر جا کر ہم اس مسئلے کو دکھائیں گے. سرفراز بگٹی صاحب جیسے لوگ ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ جبری گمشدگیوں کا معاملہ 50 لوگوں پر ہے, اور یہ بھی لوگ کوئی غائب نہیں ہے, ان میں سے کوئی پہاڑوں پر ہے, کوئی افغانستان میں ہے, یا پھر یہ لوگ غائب نہیں ہیں بلکہ ان کی اپنی بیویوں سے جھگڑے ہوئے ہیں اور یہ کراچی جا چکے ہیں یہ لوگ. تو ہم اس حقیقت کو آشنا کرنے, ہم اس حقیقت کو پوری دنیا کو دکھانے کے لیے ہم آئے ہیں کہ مسنگ پرسنز کے لوگ 50 نہیں ہیں, مسنگ پرسنز کے لوگ ہزاروں کی تعداد میں ہیں. اور یہ جو آپ ڈرامہ کر رہے ہیں, جس طریقے سے آپ مسنگ پرسنز کے ایشو کو آپ جعلی دکھا رہے ہیں, آپ فیک دکھا رہے ہیں, ہم اس حقیقت کے ساتھ آ رہے تھے. ہم اس حقیقت کو دکھانے کے لیے, ہم اس حقیقت کو ایکسپوز کرنے کے لیے یہاں پر آ رہے تھے جو رویہ ہمارے ساتھ رکھا گیا. اچھا, ابھی نگران وزیر اعظم جو ہیں وہ بلوچستان سے ہیں, چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب بلوچستان سے ہیں, جو سینٹ کے چیئرمین ہیں سنجرانی صاحب بلوچستان سے ہیں. ابھی آپ نے نگران وزیر داخلہ کی بات کی, بگٹی صاحب جو ابھی ختم ہوا ان کا ٹینیور, یہ سارے لوگ بلوچستان سے موجود ہونے کے باوجود کیا آپ لوگوں کو کبھی قاضی فائز صاحب نے کوئی دادرسی کے لیے بلایا ہو, کبھی کسی نے کوئی پوچھا ہو؟ جی نہیں, یہ سوال ہم سے تمام رپورٹرز, تمام جرنلسٹ پوچھتے ہیں, لیکن سب سے پہلی بات یہ کہ انسان, کوئی بھی شخص پہلے کسی خطے سے ہونے سے پہلے وہ ایک انسان ہوتی ہے. اگر اس میں وہ انسانی جذبات ختم ہو, اس میں وہ انسانیت ہی ختم ہو, تو پھر اس کا بلوچ ہونا یا بلوچستان کے صوبے سے تعلق رکھنا کوئی بات مانے نہیں رکھتی ہے. اور یہ لوگ وہی لوگ ہیں جو, یہ وہ بلوچستان کے لوگ ہیں جو کٹ پتلی ہیں, جو ہے صرف اور صرف ان کے جو ہے ناچنے پر ناچتے ہیں اور کچھ بھی ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. جو بلوچستان کے بہادر لوگ ہیں, جو نڈر لوگ ہیں, جو بلوچستان کے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں, ان کو کبھی ان جگہوں پر آنے نہیں دیا جاتا ہے. یہ وہی لوگ ہیں جو بلوچستان کے اپنے نسل کشی میں شامل ہیں, جو وہی لوگ ہیں جو جبری گمشدگیوں جیسے مسئلے کی حمایت کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کے لوگوں پر یقین کیا جا سکے. اور جہاں تک جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات ہو رہی ہے, تو ہم یہی توقع رکھتے تھے کہ وہ شاید جو ہے عدلیہ میں آئیں گے, وہ شاید سپریم کورٹ میں جب آئیں گے تو سب سے ان کا پہلا ترجیح یہی ہوگا کہ وہ لاپتہ افراد کے مسئلے کو اٹھائیں گے. لیکن ابھی تک ہم نے ان کی طرف سے کوئی ایسی پیش رفت نہیں دیکھی ہے. جی اچھا, یہاں پر ایک بڑا اہم سوال, جو اگر ڈاکٹر مہرنگ صاحب موجود ہیں ان سے بھی ساتھ اگر وہ ایڈ ہو جائے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ابھی لاپتہ افراد کا مسئلہ جو وہ تو بہت بڑا ایک ایشو ہے, اب تو پاکستان میں کافی عرصے سے اس پہ بات چیت ہو رہی ہے, لیکن اگر یہ دیکھا جائے تو بہت سے لاپتہ افراد, حکومت کہتی ہے, ریاست کہتی ہے کہ یہ لوگ ریاست پر حملوں میں بھی ملوث ہیں, بلوچستان میں جو جنرل سرفراز کا معاملہ ہوا اس میں بھی ملوث تھے. اس طرح کے بہت سارے یہ جو ہمارے پاک فوج کی, عظیم پاک فوج کے جو آپ کو پتہ ہے شہادتیں, ان میں بھی ملوث ہیں, گوادر پہ جو حملے ہیں ان میں بھی ملوث ہیں. تو اگر یہ سارے معاملات دیکھے جائیں تو یہ لاپتہ افراد کیا ان لاؤ لشکر کا حصہ ہیں کہ جنہیں جو مجبوراً اٹھایا جاتا ہے؟ یہ اس پہ کیا کہیں گی آپ؟ مجبوراً کیسے اٹھایا جاتا ہے؟ سب سے پہلے سوال یہ ہے کہ اٹھانا کس قانون کے تحت جو ہے نا, آپ اس کو کس قانون کے تحت اٹھا رہے ہیں؟ کیا آپ کا کیا آپ کا کانسٹیٹیوشن اجازت دیتا ہے کہ آپ کسی بندے کو اٹھا کر آپ سے بیجا میں رکھے 14 سالوں تک اور اس کو پروڈیوس نہ کرے کسی کورٹ میں؟ دہشت گردی کے اس میں ملوث ہونا یہ الگ بات ہے. میں ان سے سب سے یہی سوال پوچھتی ہوں, کس قانون نے اس کو پروف کیا ہے؟ دیکھیں, لاپتہ افراد کا مسئلے کو جسٹیفائی کرنے والے لوگ خود اپنے ہی کانسٹیٹیوشن کا مذاق اڑا رہے ہیں.
انٹرنیشنل ہیومن رائٹس چارٹر کے مطابق کسی بھی شخص کو آپ 24 گھنٹے کے اندر عدالت میں پیش نہیں کرتے ہیں تو آپ انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور آپ کو اور آپ کے اسٹیٹ کو اس کا جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ہم اور ہماری تحریک اس بات کے لیے نکلی ہے کہ ہم نے کسی بھی فرد کو، آپ بولتے ہیں کہ وہ دہشت گرد ہے، تو ہم نے کہا کہ آؤ ان پر دہشت گردی کے مقدمات لگاؤ اور ثابت کریں، کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو 2006 میں جب یہ لاپتہ افراد کا مسئلہ سب سے پہلے شروع ہوا تو جب لوگوں کو عدالتوں میں پیش کیا گیا تو کوئی ثبوت نہ ہونے کی وجہ سے ان کو رہا کر دیا جاتا تھا۔ تو ہم آپ کو چیلنج کرتے ہیں کہ آپ ان لاپتہ افراد کو اپنی عدالتوں میں پیش کریں اور ان پر مقدمات لگائیں، جون سے دفعات آپ لگانا چاہتے ہیں لگائیں، اور اس کے بعد اگر یہ مجرم قرار پاتے ہیں تو دے دیں ان کو سزائیں۔ لیکن یہ بات آپ بھی جانتے ہیں، اور یہ اگر ان پر کوئی فرد جرم عائد ہوتا تو آپ ان کو کب کا اپنی عدالتوں میں پیش کرتے، لیکن انفورسڈ ڈس اپیئرنس کا مسئلہ جو ہے نا بلوچ نسل کشی کے ساتھ منسلک ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو ہے نا پاکستان بلوچستان کی ریسورسز کی لوٹ مار کر رہی ہے، اور بلوچستان کو اس کے بدلے میں کچھ بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ بلوچستان میں آج بھی لوگ جو ہے نا پتھر کے زمانے میں زندگی گزار رہے ہیں۔ بلوچستان میں آج بھی، اگر صرف بلوچستان لاپتہ افراد کے نام سے نہیں، بلوچستان میں 70% سے زیادہ آبادی ایسی ہے، میں بولتی ہوں 70 نہیں 90% سے زیادہ آبادی ایسی ہے جہاں زندگی کی بنیادی سہولیات نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گھر نہیں ہے، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، لوگ 2 وقت کی روٹی پتہ نہیں کیسے لے کر آتے ہیں، مال نیوٹریشن چائلڈ سے کچھ بھی کوئی ایسی بنیادی سہولیات نہیں دی گئی ہیں۔ جو کالونزم ہے، جو قبضیات انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، اس کے تحت بلوچستان کے تمام حقوق کو انہوں نے سلب کیا ہے، اور حقوق کو سلب کرنے کے بعد انہوں نے یہ قتل و غارت اور یہ جبری گمشدگیاں اس لیے جاری کی ہے تاکہ لوگ اپنے حقوق کے لیے اٹھ نہ سکے، کیونکہ بلوچستان میں ایک سیاسی بحران بھی ہے۔ خیر سیاسی بحران کا شکار تو پورا پاکستان ہے، لیکن بلوچستان میں سیاسی بحران کی صورت یہ ہے کہ ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے کو جو ہے نا وزیر بنایا جاتا ہے، وہ شخص جس کی اوقات جو ہے نا بتہ خوری کی تھی، جو لوگوں کو قتل کرنے میں ملوث تھا اور ہے اب بھی ہے، وہ اس کو وزیر بنایا جاتا ہے۔ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ خاموش رہے، اس کو اس کے حصے کا انٹرسٹ دیا جائے اور وہ لوگوں کو دباتا رہے، اور سارے فیصلے جو ہے نا کہیں اور سے دوسرے ادارے جو ہے نا کرتے رہیں۔ تو بلوچستان میں ایک سیاسی بحران بھی ہے، سیاست نہیں ہو رہی ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے، تو اس چیز کو روکنے کے لیے یہ لوگ یہی کام کریں۔ اچھا، بلوچستان میں سسٹم بھی بہت سرداری سسٹم بھی موجود ہے، وہاں پہ نواب بھی موجود ہے، اور بڑے عرصے سے وہاں پر ان لوگوں کی بھی کسی طرح انوالومنٹ تو ہے پارٹ اینڈ پارسل، تو اسے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ لوگ مسئلے کا حل جو سیاسی جماعتیں، اختر مینگل جیسے لوگ ہیں، بزنجو صاحب جیسے جو لوگ ہیں، اچھزئی جیسے، یہ لوگوں نے کبھی آپ کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کی؟ دیکھیں، آپ مکس کر رہے ہیں چیزوں کو۔ ہم بارہا کہتے ہیں کہ مسائل کو حل کیا جائے، لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ان کا طریقہ کار بالکل درست نہیں ہے۔ اگر مسائل کو حل کیا جاتا کسی بھی سیاسی پارٹی کو، تو مسائل آج یہاں تک نہیں پہنچتے کہ لاپتہ افراد کو فیک انکاؤنٹر میں قتل کیا جائے۔ آج مسائل یہاں تک نہیں پہنچتے کہ وہ لسٹ جو شاید سینکڑوں میں تھی سٹارٹ میں، وہ اب ہزاروں تک پہنچ چکی ہے۔ آج ایک بھی دن ایسا نہیں جاتا ہے جہاں اسٹوڈنٹس کو یہ المیہ دیکھے کہ آپ کے کیپٹل میں بھی اسٹوڈنٹس کو جو ہے نا گمشدہ کیا جاتا ہے۔ جبری گمشدگی اب ابراڈ میں بھی ہو رہی ہے۔ دبئی سے راشد حسین کو جبری گمشدہ کیا گیا، اس کو جو ہے نا ڈیپورٹ کیا گیا۔ مطلب یہ اتنا سنگین مسئلہ اختیار کر چکا ہے۔ ان کا کیا رول رہا ہے، کیا رول نہیں رہا ہے، یہ آپ سب کے سامنے، اگر وہ رول ادا کرتے اور اصل معنی میں بلوچستان کے اصل ایشوز پر بات کرتے تو یہ مسئلہ آج تک یہاں تک نہیں پہنچتا، کیونکہ یہ ایک عوامی تحریک ہے، اس میں عوام نے اپنی قوت دی ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے عوام کی نمائندہ جماعت ہونے کا کہا، انہوں نے عوام کی بنیادی مسائل پر کبھی بات نہیں کی ہے، کبھی بھی بات نہیں کی ہے، اور اسی وجہ سے آج جو عوامی موومنٹ ہے اس میں آپ ان لوگوں کو نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ بالکل صحیح۔ اچھا، یہ بتائیں کہ آپ کے پچھلے دفعہ جو اس طرح کا لاپتہ افراد کا دھرنا تھا، اس میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں جو ابھی طاقت میں بھی آنے کی بظاہر چانسز تو نظر آ رہے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی آئیں، تو اس کے بعد انہوں نے آپ سے کوئی رابطہ نہیں کیا، آپ کے اس مشن میں آپ کے ساتھ مدد کی، یا تحریک انصاف کی طرف سے ابھی وہ حافظ سعد صاحب نے تو اعلامیہ دیا ہے، تو پاکستان کی جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جو خاص طور پر پنجاب سے ہیں، یہ آپ کے ساتھ کھڑی ہیں یا نہیں؟ کھڑے ہونے کا مطلب یہ ہے جیسے پاکستان میں جو ہے نا کشمیر کا نام لے کر ووٹ بٹورے جاتے ہیں، تو کوئی بھی فرد جو ہے نا، سیاسی پارٹی جو ہے نا، وہ اگر بلوچستان آتی ہے تو سب سے پہلے وہ 2 چیزیں کرتی ہے۔ وہ سب سے پہلے بلوچی لباس پہنتے ہیں، ایک پگڑی ہوتی ہے وہ سر پہ رکھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد جب اقتدار میں نہیں ہوتے تو 2-3 ایسے نعرے لگا لیتے ہیں، ہم لاپتہ افراد کو رہا کریں گے۔ تو عملی طور پر انہوں نے کچھ نہیں کیا، انہوں نے صرف کیش کیا ہے ان معاملات کو، خاص کر لاپتہ افراد کے ایشو پر سب نے سیاست ہی کی ہے، عملی طور پر کسی نے کچھ نہیں کیا۔ آصف علی زرداری کے دور میں جو ہے نا کلینڈم پالیسی سٹارٹ ہوا،
مریم نواز جو ہے نا جو اپنے والد کے مطلب دربدری کے ٹائم ماشاء اللہ سے وہ آئیں، انہوں نے سولیڈیریٹی کے اور بلوچ لاپتہ افراد کے لواحقین سے ملاقاتیں بھی کی، لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مریم نواز اور ان کی جماعت کا کوئی کردار نہیں رہا ہے، کوئی بھی کردار نہیں رہا ہے، اور جب بھی بلوچستان آتے ہیں تو ان لوگوں کو اپنی سیاسی پارٹیوں میں شامل کرتے ہیں جو بلوچستان میں قتل و غارت میں ملوث ہے۔ ایک چیز ہوتی ہے اچھا، نیت، یہ جو باپ پارٹی ان کے ساتھ اتحاد کرے یہ لوگ شامل ہیں اس میں؟ یہ تو آپ ان سے پوچھیں کہ شامل ہے یا نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے باپ پارٹی کا جو بنیاد ہے وہ بھی کنٹروورشل رہا ہے۔ ساری چیزیں پاکستان میں اور خاص کر بلوچستان میں کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں ہیں۔ وہ لوگ جو غنڈہ گرد تھے، وہ لوگ جو بلوچ نسل کشی میں ملوث تھے، ان کو وزارتیں دی گئیں اور ان کو صرف اور صرف وزارت میں اس لیے لایا گیا کہ جو عوام کو اور دبایا جائے اور جو قتل و غارت ہے اس کو اور زیادہ مزید توانا کیا جائے۔ اچھا، آپ کے اوپر یہ الزام یہ بھی لگاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے بہت سارے کہ جی ہندوستان سے آپ کو مدد ملتی ہے، کوئی فنڈنگ ملتی ہے آپ کی، وہاں وہ آپ لوگوں کو بھیجتے ہیں کہ یہاں پہ آ کے انارکی پھیلائیں اور وہاں بلوچستان میں امن نہ ہو، گوادر میں چین نہ آئے، تو کیا یہ اس پہ آپ کیا کہیں گے اس الزام پہ؟ ہاں، میں ان سے پوچھتی ہوں کہ اگر ہم انڈیا کے ایجنڈے پر چلتے تو آپ سے انصاف نہیں مانگتے، ہم پرامن طور پر آپ کے سڑکوں میں نہیں آتے، آپ کے پارلیمنٹس میں ہمارے لاپتہ افراد کے کیسز نہیں ہوتے، آپ کے سینٹ سے ہم انصاف نہیں مانگتے، اور آپ کی وزراء سے جب 2022 میں دھرنا چلا تھا تو آپ کے وزراء نے آ کر ہمیں ایشورٹی دی، اس کے بعد ہم نے اپنے دھرنے کو ختم کیا۔ آپ کب تک اپنی نااہلی کی ذمہ داری جو ہے نا بھارت کو دیں گے؟ یہاں پر تو کچھ بھی ہو جاتا ہے، ماشاء اللہ سے گیس بھی سلنڈر بھی پھٹ جاتا ہے، پاکستان میں تو بولتے ہیں یہ بھارت کی سازش ہے نا، تو آپ ہر چیز کو سازش کا نام نہیں دے سکتے۔ آپ کے اندر اگر پاکستان میں شاید سیاسی جماعتیں تو میں بولتی ہوں کم ہیں، اگر کوئی سیاسی جماعت ہے اور واقعی سیاسی شعور رکھتی ہے تو اگر کوئی سیاسی ڈیبیٹ ہے چیزوں کو چینج کرنے کی تو ان کو سب سے پہلے یہ سوچنا چاہیے کہ بھارت اور پاکستان ایک ساتھ بنے تھے، لیکن آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج پاکستان جو ہے نا اس لمحے سے بالکل ابھر ہی نہیں رہا ہے۔ آج پاکستان میں جتنے حالات ہیں، جتنی چیزیں ہو رہی ہیں، اس کا الزام بھارت میں لگانے سے میرے خیال سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور خاص کر بلوچ جو تحریک ہے وہ ہماری قومی تحریک ہے، اس پہ ہم نے آج تک جو ہے نا ہم اپنے لوگوں کے ایجنڈے پہ چل رہے ہیں، ہم نے اپنے لوگوں کو اکٹھا کیا ہے، ہمارے لوگ جو ہے نا اس دہشت گردی سے، ریاستی دہشت گردی سے متاثر ہے۔ آپ ایک یا دو بندے جو ہے نا کسی دوسرے کے ایجنٹ ہو سکتے ہیں، لیکن پوری قوم جو ہے نا کسی بیرونی ایجنڈے پر کام نہیں کر سکتی ہے۔ ٹھیک، اچھا ابھی آپ یہ بتائیں، ابھی آپ کے ساتھ تو اسٹریٹ پاور جو بلوچستان کی عوام ہے وہ نظر آ رہی ہے، آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، جس طرح آپ کے پروٹیسٹ اتنے بڑے پیمانے پر جس طرح وہ بلوچستان سے کوسہ شریف تک نظر آیا، اب ایسی صورتحال میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو پارلیمنٹ کی طرف آنا چاہیے، انتخابات کی طرف آنا چاہیے، الیکشن لڑنا چاہیے، تاکہ آپ جیسے لوگ جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آ کے باقاعدہ طور پر آواز بنے، اس دھارے میں شامل ہو جائیں؟ کیونکہ ابھی حال ہی میں ہم نے دیکھا وہ جان جگدئی صاحب نے وہ کچھ لوگ اکٹھے کیے ہوئے تھے، 70 کمانڈر وہ جو قومی دھارے میں لائے، تو آپ اس طرح الیکشن لڑ کے آپ ہی آ سکتے؟ ہاں، ہم ماشاء اللہ سے ہمارا الیکشن جو ہے نا ہماری عوام ہے، اور ہم پارلیمنٹ کی جو صورتحال دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے سامنے، ہم مزاحمتی تحریک کو سپورٹ کرنے والے لوگ ہیں، ہم اپنی عوامی قوت سے ہی مجھے لگتا ہے ہم ان سے زیادہ قابل ہیں، ہم ان سے زیادہ اختیار رکھتے ہیں، ایٹ لیسٹ ہمارے اندر اتنی جرأت تو ہے کہ ہم بول تو سکتے ہیں کہ مسئلہ کہاں سے شروع ہوا۔ سب سے زیادہ جو کمزور قوت ہے اس ملک میں وہ پارلیمنٹ ہے، وہ عوام سے زیادہ کمزور ہے، کوئی اظہار رائے اس میں نہیں ہے، وہ باتوں پر بول نہیں سکتی ہے، وہ مسائل پر بول نہیں سکتے، تو میرے خیال سے جو عوامی تحریکیں ہیں پاکستان میں جو پارلیمنٹ سے باہر ہیں، جو مسائل کو حل کر سکتے ہیں، مسائل پر بات کر سکتے ہیں، وہ زیادہ منظم ہیں، اور پارلیمنٹ کی وہ صورتحال نہیں ہے۔ پارلیمنٹ کا خیر میں نام لینا نہیں چاہوں گی، کچھ ایسے لوگ تھے جو پارلیمنٹ میں اقتدار میں آنے سے پہلے کافی جو ہے نا سپورٹ کرتے تھے ایسے موومنٹس کو، لیکن جیسے ہی وہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو وہ ان کا رویہ چینج ہوتا ہے، ان کے بیانات چینج ہوتے ہیں، تو پارلیمنٹ ابھی تک جو ہے نا عوامی مسئلوں کو جو ہے نا آئیڈلائز نہیں کر رہی ہے، پارلیمنٹ نے آج تک جو ہے نا عوامی مسئلوں کو آئیڈلائز نہیں کیا ہے۔ جی اچھا یہ بتائیں کہ ابھی جو اوورآل آپ کو گلا تھا ہمیشہ بلوچ لوگوں کو کہ پنجاب سے ہمارے لیے آواز نہیں اٹھتی، اس دفعہ تو آپ نے دیکھا پنجاب میں دن دہاڑے لاہور میں بھی مسنگ پرسن ہوئے، پھر اسلام آباد میں بھی ہوئے، پھر اس کے بعد پاکستان کے ہر شہر میں آپ نے دیکھا دن دہاڑے پارلیمنٹیرینز بھی اٹھائے گئے، لوگ بھی اٹھائے گئے، خواتین چادر چار دیواری، یہ سارا معاملہ آپ کے سامنے پچھلے 2 سال سے، تو اب تو پنجاب اور بلوچستان تقریباً ایک جیسے معاملے پر آ چکے ہیں یہاں پر، تو اب آپ کو گلا شکوہ ہے ان سے؟ دیکھیں ہم
مجھے خوشی ہے حقیقتاً آج میں یہ بات کہتی آ رہی ہوں کہ یہاں سے ہمیں جو سپورٹ ملا ہے، اور ہم نے ہمیشہ یہی کہا ہے کہ جو تفرق ہمارے درمیان پھیلایا گیا کہ بلوچ کے خون پر جو ہے نا خوش ہویا جائے اور بلوچ کے خون پر جو ہے نا مسکراہٹ ہو جائے، وہ ہمیں نہیں کرنا ہے. ہمیں ایک ساتھ جو ہے نا اس قتل و غارت کو ختم کرنا ہے. وہ طاقت جو ریاست کو دی گئی ہے اس کے استعمال کا ہمیں بھی وہ اندازہ ہونا چاہیے کہ اس کا استعمال اکاؤنٹیبل استعمال ہونا چاہیے. اس استعمال کو اکاؤنٹیبلٹی کے ذریعے ہی جانچا جائے. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہم جب پنجاب کا نام لیتے ہیں تو پنجاب کا مطلب میں بار بار یہ کہوں گی کہ اس کے عام عوام نہیں ہیں. ہم کبھی بھی پنجاب سے یہ مراد نہیں رکھتے ہیں کہ پنجاب کے عام عوام جو لوگ جن لوگوں کو اس چیز کا علم ہی نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اور ہم جانتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ عام عوام کبھی بھی کوئی بھی نہیں چاہے گا، ہر کسی کا باپ ہے، کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ اس جیسے مسئلے پر جو ہے نا لوگوں کے قتل و غارت ہو. اور ہم نے جب بھی پنجاب کا نام لیا ہے تو پنجاب کے مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جو اقتدار کی کرسی پہ ہے، وہ لوگ جو اس طاقت کو ایکسرسائز کر رہے ہیں. اور ہم کل بھی کہتے تھے اور آج بھی کہتے تھے، ایک گلہ تھا کہ جب یہ ساری چیزیں ہو رہی تھی تو وہ آواز ہمیں نہیں ملی. اور جب بھی مسنگ پرسنس پر بات ہوتی تھی تو ہمیں بیرونی ایجنٹ کے نام پر ایک نفرت پھیلائی گئی بیسکلی طور پر. اپنے ظاہر سی بات ہے عوام کو آپ کو تو کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا. جب سب سے پہلے جو آپ نے نفرت پھیلائی اپنے نائلی کے لیے تو انڈیا اور پاکستان کا وہ کہتے ہیں کہ ہندو ہے فلاں ہے فلاں ہے. تو اس چیز میں عوام کو اتنا لایا گیا کہ اس کی وجہ سے جو بھی ریاست کے خلاف اٹھتا تھا تو یہی افواہ پھیلائی جاتی تھی، اس پروپیگنڈا کیا جاتا تھا کہ وہ انڈیا کا ایجنٹ ہے، جس کی وجہ سے لوگ سوچے سمجھے بغیر اس کی مخالفت کرتے تھے. لیکن اس کے خیر میں لاسٹ میں اپنے کمنٹس دوں گی کیونکہ بہت لیٹ ہو گیا اور مجھے اندر کام ہے. جی میرا آخری سوال آپ سے یہ بھی ہے کہ آپ آرمی جی چیف سے کوئی آپ کی اپیل ہے براہ راست؟ آپ بھی پاکستان کی بیٹی ہیں تو ان سے کوئی اپیل کرتی ہیں؟ بڑے تو پاکستان کے اب یہی لوگ ہیں، آپ کو پتہ ہے، چیف جسٹس ہیں، آرمی چیف ہیں. دیکھیے ہمارے لیے تو بڑے جو ہے نا اس پاکستان کے ادارے ہیں، چاہے جو بھی ہوں. میں بار بار کہہ چکی ہوں ہمارا مطالبہ ہر اس قوت سے ہے جو اختیار رکھتا ہے. اچھا آخر میں مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ اب آپ پاکستان کے، آپ کو پتہ ہے، اعلیٰ ترین عہدے پر تو آرمی چیف ہیں، چیف جسٹس ہیں، تو ان لوگوں سے آپ کا مطالبہ کیا ہے؟ اب آپ ان سے کیا درخواست کر رہی ہیں؟ جی دیکھیں، ہمارا جو مطالبے ہیں ہمارے وہ بہت سیدھے سادے ہیں کہ ہمارے لوگوں کی بازیابی اور بلوچستان میں ہونے والے ظلم، زیادتی، قتل و غارت کے سلسلے کو روکنا ہے. اور ہم نے ہمیشہ اس پہ آواز اٹھایا ہے، ہمیشہ مسنگ پرسنس کے مسئلے کو حکومت کی طرف سے کہیں سے بھی سنجیدگی سے نہیں اٹھایا ہے، چاہے وہ حکمران ہو، چاہے وہ یہاں کی فوج ہو، یا چاہے یہاں کے جو انصاف کے جتنے بھی ادارے ہیں. ہم نے یہاں کی عدلیہ کو سے رجوع کیا ہے. یہاں کی عدلیہ شہید بالاچ بلوچ کو عدالت کے اندر جو ہے عدالت کے ہی حکم پر سی ٹی ڈی کے حوالے کیا جاتا ہے جسمانی ریمانڈ پر، اور اسی دوران بالاچ بلوچ کو شہید کیا جاتا ہے. اور یہی عدالت پھر جو ہے اسی سی ٹی ڈی سے احتساب تک نہیں کر سکتی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں دوسری طرف سے یہی عدالت رات کے 12 بجے کھولتی ہیں حکومتوں کی تبدیلی کے لیے. یہی عدالتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شہید بالاچ کی لاش خود اپنے پیشی کے دن عدالت کے سامنے پیش ہو جاتی ہے، لیکن عدالت کی طرف سے ان کو انصاف نہیں ملتی ہے. تو یہاں کے عدلیہ ہو، یہاں کے حکمران ہو، یہاں جتنے بھی مسائل ہیں وہ بہت زیادہ سلیکٹیو ہیں. یہ اگر پنجاب میں کوئی ایشو، اس ریجن میں کوئی ایشو ہے تو بلوچستان میں اس چیز کو الگ نظر سے دیکھا جاتا ہے. اور ہمارے مطالبات صرف اور صرف ہمارے پیاروں کی بازیابی ہے، اور ہماری مائیں، ہماری بہنیں جس ذہنی اذیت سے، جس تکلیف سے گزر رہی ہیں، ہمیں ان سے یہی چیز صرف نجات چاہیے. ہمیں بلوچستان کے لیے کچھ نہیں چاہیے. ہماری زمین لوٹی جا رہی ہے، ہمارے آج بھی ہماری جو زمین ہے وہ دنیا کے جو ہے پسماندہ ترین ملکوں میں شمار ہوتی ہے، لیکن ہمیں وہ مسئلہ نہیں ہے. ہم بلوچستان سے نکلنے والے وسائل اور وسائل بھی نہیں مانگ رہے ہیں، ہم کچھ بھی نہیں مانگ رہے ہیں. مجھے آج بھی ذاکر مجید کی والدہ اپنے بیٹے کو یاد کرتے ہوئے یہ کہہ رہی تھی کہ ہم تو پنجاب میں آتے ہیں، ہم یہاں پر ان کے بڑے بڑے روڈز دیکھتے ہیں، ہم یہاں پر ان کے بڑے بڑے بنگلے دیکھتے ہیں، ہمیں تو رشک نہیں آتی ہے، ہمیں حسد نہیں ہوتی ہے. پھر کیوں ان کو بلوچستان میں صرف ہمارے نوجوان بچے ہی نظر آتے ہیں، وہ ان کو بھی اٹھا کر غائب کر دیتے ہیں. تو یہ ایک بہت
सोचने वाली बात है कि ये माएँ इस तरह की चीज़ों को महसूस करती हैं, वो इस तरह की चीज़ों को सोचती हैं और वो रियासत जिसको माँ कहा जाता है, वो रियासत का रवैया दो तरफ़ा है, वो एक तरफ़ा नहीं है। वो कुछ लोग उसी वही रियासत अपने कुछ बच्चों को बरतर ट्रीट करती है और कुछ जो है अपने सूबों को वो कमतर ट्रीट करती है। तो सबसे पहले इसमें मिसिंग पर्सन्स बिल्कुल सही, आपकी राब्ता टूट रहा है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। अल्लाह ताला आपके मसाइल हल करे और ऐसा आपको जो इसी तरह संगीन है। जी, जी। नहीं, जी, आपका पूरी मुझे बहुत माज़रत ये आगे कॉल नहीं, कोई डिस्टर्ब बात कर नहीं, कोई रही बात थी नहीं। तो नहीं, नहीं, जी, आपने अपना कीमती वक़्त दिया। यकीन करें मेरी दुआ है दिल से कि अल्लाह ताला आपके जो मसाइल हैं ये हल करे। जो मिसिंग पर्सन का मसला है, रियासत की आँखें खुलें। वो देखें कि ये भी अपने बच्चे हैं, ये सौतेले नहीं हैं, ये कोई बॉर्डर पार से नहीं आए। ये भी बलूचिस्तान बिल्कुल। पाकिस्तान का हिस्सा है, पाकिस्तानी है, मुसलमान बच्चियाँ हैं। अल्लाह ताला आप पर रहम करे और आपको इस्तकामत दे और आप बहुत बड़ी जंग लड़ रही हैं, अल्लाह इसमें आपको कामयाब करे। पूरा